نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023 DQ 2023. آج اس کا پارہ نمبر 8 کریں گے. پتہ بھی نہیں چلا اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے حق میں بہترین طریقے سے حجت بنے، اور جو ساتھی اس دورہ قرآن کو کہیں سے بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں ان کا اجر بھی باقی ساتھیوں کی طرح باقی رہے. پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم، بڑا ہی مبہم سا پارہ ہے. اگر میں اس پورے پارے کا آپ کو سم اپ دوں یا تیاری کے دوران جو ایک بندے کے ذہن میں ایک فیلنگ آتی ہے نا، تو اس طرح ہے، الجھی ہوئی باتیں ہیں، یعنی باتوں کے جال. پورے پارے میں جس چیز پہ آپ کی بار بار توجہ جائے گی وہ کیا کہ باتیں ہی باتیں ہیں. صحابہ کرام کی عظمت جو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے باتیں کم کی، کام زیادہ کیا. آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گفتار کے غازی تو بنتے ہیں لیکن کردار کے غازی بن نہیں پاتے. تو صحابہ کرام کی عظمت میں اگر آپ اس موضوع کو لیں تو باتوں کے جال میں صحابہ نہیں الجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے، جس معاشرے میں بھیجے گئے، وہاں لوگوں نے وحی کو تو چھوڑ دیا، تو اس کے جواب میں، اس کے بدلے میں قیل و قال پہ پڑ گئے. پورے پارے میں اگر باتوں کے جال کو میں عربک میں بول دوں نا، قیل و قال، اس نے یہ کہا، وہ یہ کہتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کون کیا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ ہے آج کے بارے میں. بلکہ ایسے لگتا ہے کہ وہی سے زیادہ ان کے معاشرے میں جو باتیں مشہور ہو چکی تھی، جو معروف ہو چکی تھی، ان کا تذکرہ. مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ ایک شریعت بنا رکھی تھی، اور ان کو اس شریعت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا ہی مشکل لگ رہا تھا. اس پورے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہر ممکن طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلانے اور اس کے غیر مؤثر ہونے کی کوشش کی. بات سمجھ بھی کچھ آتی تھی اور کچھ نہیں بھی آتی تھی. اگر تو جو سمجھ آئی ہوتی تھی اس کے بارے میں بھی یہی پریٹینڈ کرتے تھے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، عمل کیا کریں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کیا یہ باتیں آپ کو آج کی نہیں لگ رہی؟ خاص پہ ہم دیسی کلچر کے لوگ قرآن پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف ثواب کے لیے، یا حصول ثواب یا ایصال ثواب. یعنی زندگی میں جو اپنے لیے پڑھتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے ثواب، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے حصول ثواب. اب جس چیز کو آپ نے پڑھا تو صحیح، لیکن آپ نے اس کو سمجھا نہیں، تو جب کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ سناؤ کیا پڑھا، کیا سنا، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں. آپ اس وقت یہاں سننے کے لیے آتے ہیں اور کوئی آپ کی دوست یا آپ کے گھر والے آپ سے پوچھے اچھا سناؤ کیا پڑھ کے آئی ہو، تو آپ کے پتہ نہیں، کیونکہ سمجھ نہیں آیا، چونکہ دھیان نہیں تھا، چونکہ توجہ نہیں تھی. تو یاد رکھیے کہ وہ قومیں، وہ معاشرے جو باتوں کے جال میں الجھ جاتے ہیں نا، وہ پھر وحی الہی سے زیادہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں. آج آپ کے میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اسلام کا نام بہت بڑا نام ہے. ایون جو لوگ آج آپ کو نہیں مانتے، یعنی آپ کو نبی نہیں مانتے یا آپ پہ ایمان نہیں لاتے نا، وہ بھی آپ کی عزت ضرور کرتے ہیں. وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے شخص تھے، مین آف دی ریولیوشنری پرسن تھے، لیڈر تھے. آپ نے دنیا کو ہلا دیا، دنیا میں تبدیلیاں رکھی. لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ میں ڈھلے، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ غار حرا سے آنے والا شخص جو آج بالکل تنہا آ رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ اللہ کی مدد تو ہوگی، لیکن اللہ کے بندے بھی ساتھ لگیں گے. جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون پہنچایا گیا، سمپل دعوت دی اللہ کے نبی نے. ڈے 1 سے 13 سال تک بڑی پلین، کلیئر اینڈ کرسٹل کلیئر ٹروتھ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اللہ کو ایک مانو فلاح پا جاؤ گے، بس ختم. یہی کلمہ تھا.
اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر بھی یہی کہا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر بھی یہی کہا، حرم میں آ کر اگر کبھی بات کرنے کا موقع ملا تو یہی کہا، اور صحابہ کو یہی کلمہ سمجھ آ گیا، اگلے سوالوں کی تو ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ نے جاب پہ سائن جو کر دیے تو اس کے بعد کیا میری بات اور کیا تیری بات، جو کہیں گے وہ کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سن کر اس پہ سائن کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم ریڈی، تو پھر اس کو زیادہ سوال نہیں پوچھنے پڑتے۔ ایسے معاشرے میں جب ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا تو وہ خاندان، برادری اور نہ جانے کس کس کے سحر میں شکار تھے۔ آج بھی کسی غیر مسلم سے آپ اسلام کی بات کریں، جیسے کل میری رات کسی سے بات ہوئی، کسی کی میٹ تھی تو اس نے خود ہی کہا کہ میں کرسچین ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی آئی تھی ہمارے گھر۔ اور پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب سے مسلمز میں ہیں تو آپ نے کیسا پایا، تو کہنے لگی، بہت تعریفیں کرنے لگی، کہہ رہی میں بھی، میرا شوہر بھی بہت امپریس ہیں، بڑے متاثر ہیں مسلمانوں سے، یہ وہ۔ جب میں نے اس کے دل میں یہ نرم گوشہ دیکھا تو میں نے کہا واٹ اسٹاپس یو، پھر آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ تو کہتی خاندان، برادری، ذات، معاشرہ۔ میں نے کہا اب ایسا کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئیں، ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں تو خاندان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، دیکھی جائے گی۔ بہرحال جو بت ہوتا ہے نا بہت بڑا، وہ خاندان اور برادری کا ہے، لوگ کیا کہیں گے نہ بتاؤ، کون پوچھ رہا ہے آپ کو؟ آج بھی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ روزے سے ہیں کہ نہیں، کیا آپ کی برادری اس وقت آپ سے پوچھ رہی ہے؟ لیکن شیطان ایک بہت بڑا خوف دیتا ہے، اپنی باتوں میں پھنساتا ہے۔ یعنی آج ابھی ہم سورۃ آل انعام کا جو حصہ پڑھیں گے نا، ہر دوسری تیسری آیت کے بعد میں کہوں نہ کہیں آپ کا دل گواہی دے گا کہ باتوں کے جال ہیں، الجھی ہوئی باتیں، ڈسٹارٹیڈ باتیں، زخرف القول غرورا، مینپولیٹڈ باتیں، اوپر کچھ نیچے کچھ۔ کہتے ہیں کہ لوہے پہ سونے کا پانی چڑھانا، گولڈ پلیٹڈ لکھ لیں آپ۔ اور آگے سے جب پھر ہم سورۃ الاعراف شروع کریں گے نا تو اس میں تو آپ کو یہ بہت کھل کر شیطان کی باتوں کی روشنی میں دکھے گا کہ وہ آج بھی آپ کو مجھے اپنی باتوں میں الجھاتا ہے۔ صحابہ کرام ان باتوں میں نہیں آتے تھے، اور آج بھی ہر وہ بندہ آپ کی طرح جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کی بات کو سن کے، سنا کے، اس پہ غور کر کے، عمل کر کے مجھے کیا ملتا ہے، وہ پھر دوسروں کی باتوں میں نہیں آتا، وہ پہنچ جاتا۔ کوئی روکے وہ نہیں رکتا، کوئی پابندی لگائے وہ پابند نہیں ہوتا، کوئی ملامت کرے تو لا تخافون لومۃ لائم کی صورت میں وہ بالکل نہیں رکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاشرے کے اندر حد سے زیادہ بگاڑ ہو جائے تو اس وقت بھیجے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے پیارے نبی بلکہ اس سے اوپر بھی انبیاء کرام کا یہی قصہ ہوتا ہے۔ اور اس اندھیرے میں جب انسانیت واقعی ڈوب گئی، جب لگا کہ ان لوگوں کو اب واقعی روشنی کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیدائشی طور پہ آپ سلیم الفطرت تھے، کریم النفس تھے۔ آج آپ کے بچوں میں بھی کچھ بچے بالکل فطری طور پہ بڑے بیبے سے ہوتے ہیں، بڑے اچھے رولی، بڑے نائس، سافٹ سپوکن، بات مانتے ہیں، اور کچھ بچے بہت اریٹیٹنگ ہوتے ہیں، زچ وچ کرتے ہیں، ہر بات میں آپ کے لیے آزمائش ہی بنے رہتے ہیں۔ بس اللہ کے نبی فطرتاً بہت خوبصورت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اس لیے ماں اور باپ کا سہارا چھین لیا کہ فطرت کی روشنی میں پلیں۔ صحابہ کرام کی بھی جو بہت بڑی خوبی دکھتی ہے نا، وہ فطرت کی روشنی میں پڑے تھے۔ یہ بالکل ایسے پیور چیز، نتھنگ ایڈڈ۔ باہر کی دنیا میں آپ جوس دیکھیں تو بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے نتھنگ ایڈڈ، کچھ نہیں ڈالا گیا اور کچھ نہیں نکالا گیا۔ وہ دودھ جو خالص دودھ تھا وہ آپ کو مل رہا ہے، اور جو شربت خالص تھا وہی آپ کو مل رہا ہے۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی اس روشنی میں تھے، اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے، بالکل ان کے اوپر کسی اسم کا نہیں تھا اثر۔ آپ دیکھیے اس دور میں روم، آج بھی آپ روم کہتے ہیں، کرسچنز تھے، کسرا، رومنز اینڈ ایرانیز، مجوسی تھے وہاں کے زیادہ لوگ، یونان، اور اسی طرح سے ایران، فارس، یہ بڑی بڑی قوتیں تھیں، بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ اللہ نے ان ساری اتنی آج کے دور کی زبان میں کیا کہ سپر پاورز، ترقی یافتہ، ویل ایکوپڈ، بہت وہاں گیجٹ سب کچھ ملتا ہے، اس کو چھوڑ کر مکہ کی ایک ایسی بستی جو پہاڑوں میں چھپی ہوئی تھی، بیت اللہ نہ ہوتا وہاں تو کسی کو اس کا راستہ بھی نہ پتا ہوتا، اور پھر وہاں سے نکال کر اپنے پیارے نبی کو کھجوروں کی ایک سرزمین میں کیوں بھیج دیا؟ نبی بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے، اس دور کا ایک نان مسلم ملک تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کو پہلے مکہ
کی سادگی، پہاڑوں کے اندر رہ کر ایک ایمان والے کا ایمان کیسے گرو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں کھجوروں کی زمین کے پاس وہاں بھیج کر اس بات کا یقین دلا دیا انسانیت کو کہ آج بھی جو بندہ اور بچہ فطرت پہ رہے گا، کسی ماحول کا اثر نہ ہو اس پہ، تو وہ بڑی جلدی حق کو قبول کرے گا۔ معرفت حق پہ جو پچھلے بارے میں ہم نے باتیں کی تھی نا، وہ ساری اس جگہ نوٹ کر لیجئے گا کہ صحابہ کرام بالکل وہ کھیتی تھی جس میں کھاد نہیں ڈالی گئی، جس کو آرٹیفیشل پانی نہیں دیا گیا، نقلی بارش نہیں ان کے اوپر کی گئی، بس ایک دفعہ ان کے کانوں پہ فطرت کی روشنی میں وحی کی آواز پڑی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آج ہم آج کے بارے کے ساتھ جس شخصیت کو دیکھنے لگے ہیں وہ صدیق تو نہیں ہے لیکن وہ صدیقہ ہے، وہ اکبر تو نہیں لیکن وہ کبریٰ ہے، اور وہ ایک مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے، اور ان کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آج اس حقیقت کو پہلی دفعہ بہت سارے لوگ سنیں گے، جو میرا گمان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب پورا نام لکھا جاتا ہے تو حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ صدیقہ اور کبریٰ کیا ہے؟ صدیق اکبر کی فیمینن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا تجربہ ہوا، بڑا انیوژل تھا، ایک بشر کا ایک ملک سے ملنا، بات ہونا، یہ ایک انیوژل سی بات ہے۔ اللہ نہ کرے آج کسی کو جن چمٹ جائے تو وہ انیوژل نہیں ہو جاتا، تو جب کسی کو فرشتہ آ کر کہے کہ اقرا بسم ربی کا، تو یہ بات کوئی چھوٹی تو نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے اثر میں آنے کے بعد گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے جس ہستی نے آپ کے اس پیغام کو آپ کی زبان سے سنا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو ایک عورت تھی۔ لکھیے، ویمن فرسٹ، ویمن لیوز، عورتوں کے حقوق۔ آج تک لوگوں نے شاید ہی اس بات کو محسوس کیا ہو کہ یہ دین اسلام جس پہ آج 2 بلین کے قریب لوگ ہیں، اس کی پہلی گواہ، اس کی پہلی وٹنس دینے والی ایک عورت تھی، اور اس کا نام خدیجہ تھا۔ خدیجہ کون تھی؟ فاطمہ کی ماں تھی۔ اور فاطمہ کون تھی؟ جن کے بارے میں ہم نے پارہ نمبر 5 میں پڑھا تھا۔ جس دن آپ کو یہ پارہ دیا اسی دن مجھے ایک شیئرنگ ملی، کسی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں سن کر کیا کہا میں آپ کو سناؤں گی۔ میں نے اسی دن رکھ لی کہ چلے میں اس کا کچھ حصہ کم از کم آپ کو تب پڑھاؤں گی جس دن حضرت خدیجہ پہ بات ہوگی۔ ابھی بس اتنی بات کر کے ہم پارہ شروع کریں گے۔ جو خدیجہ کا اصل کردار ہے نا، وہ ہم پارے کے بالکل مڈ میں سورۃ الاعراف میں کریں گے، جہاں اس سے مطابق آیتیں آئیں گی۔ لیکن بس آج اس خواہش کے ساتھ اس سارے سلسلے میں آپ نے میں نے اپنے کان رکھنے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ اللہ ہمیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح بنا دے۔ تو لکھنے والی لکھتی ہیں کہ جب سے دورہ قرآن 2023 کا سفر شروع ہوا، میں منتظر ہوں کہ کب یہ موڑ آئے گا جب ذکر ہوگا اس عظیم ترین ہستی کا، جن کے بارے میں سننا، جن کے بارے میں پڑھنا، جن کے بارے میں بات کرنا میرے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ تو آج پھر ان کا دل خوشی سے بھرے گا۔ وہ ہستی ہیں خدیجہ، میری ماں، امت کی ماں، میری محبت، ایک ایسی قابل احترام ہستی جن کی عزت 7 آسمانوں پر اللہ الکریم نے کی، ایک عورت عظمت کی بلندیوں پر کھڑی، محبت کا شاہکار جن کے احسانات کا بدلہ محسن انسانیت نہیں چکا سکے، ایک عورت، ایک علامت۔ محبت کرنے والی بیوی ہو تو کیسی ہو کہ 55 سال کی عمر میں، 55 ایئر کی ایج میں غار حرا پر شوہر کی محبت میں کھانا پانی لے جاتی تھی، جبکہ شوہر اس وقت ایک عام انسان تھا، کوئی نبی نہیں تھا۔ نوٹ کیجئے یہ بات۔ آپ کہتے ہیں میرے شوہر نیک ہی نہیں، میں ان کے لیے روٹی کیوں پکاؤں، وہ روزہ ہی نہیں رکھتے تو میں ان کی خدمت کا اجر کہاں سے پاؤں؟ یعنی آپ سمجھیے ٹون ہے ہماری۔ خدیجہ جب غار حرا میں نبی کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ کے لیے کھانا تو نہیں لے کے جاتی تھی، کیونکہ آج بھی لوگ نیک لوگوں کو نیک سمجھتے ہوئے ان کے لیے کھانا بڑے اہتمام سے بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا کہ نہ کھائے تمہارا کھانا مگر متقی۔ آپ بھی دعا کرتی ہے وجعلنا للمتقین اماما، یہ تو ہے، لیکن خدیجہ کو اس وقت نبی کی خدمت کس بات کی وجہ سے اکساتی تھی؟
وہ ثواب کے لیے نہیں یہ کرتی تھی، وہ حصول برکت کے لیے بھی نہیں کرتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیجیے اسے دعا کیجیے گا. بہت سارے لوگ کوئی بھی نیکی کر کے پھر کہتے تھے دعاؤں میں یاد رکھیے. کسی کو راشن پانی دیتے ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، راشن کے تھیلے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ پتہ کہ ائمہ کرام میں سے کسی ایک امام کا فتویٰ ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دو اور اس کے بعد اگر تم یہ کہو کہ اب یہ زکوٰۃ لے لو اور مجھے اب دعاؤں میں یاد رکھنا، تو یہ قسم کا سود ہے. آپ نے ایکسٹرا حق لے لیا. آج ہم اپنی ماسیوں کو اپنے ہی زکوٰۃ کے پیسے دے دے کر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اب دعاؤں میں یاد رکھنا، اور وہ بڑی خوش ہیں کہ باجی چلو تنخواہ تو گزارے کی دیتی ہیں، اوپر سے بہت دیتی ہیں. یہ جو کسی کو نیک سمجھ کر ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، یہ ہمارا ایک اچھا گمان ہوتا ہے. لیکن خدیجہ ایک ایسی خوبصورت بیوی تھی کہ جو شوہر کو شوہر سمجھ کر اس کی خدمت کرتی تھی. اگلے پارے میں بھی یہ موضوع چلے گا، یہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ آج ہم 4 لفظ پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں. اور اللہ ماشاءاللہ علاج کیجئے، نہ کہ آپ بیمار کی بیمار پرسی کرتی رہیے. اگر آپ کو اپنے شوہر میں یا اپنے گھر والوں میں بیماری دکھتی ہے، وہ شرک کی بیماری ہے، وہ گندی سے گندی چیز کی بیماری ہے، تو فوراً علاج کیجئے. ٹیک دا ایکشن. پھر تو آپ کہتے ہیں نہیں چپ چپ، گھر نہ ٹوٹے، خرابی نہ آئے، طلاق نہ ہو جائے. نہیں. تو حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت گار بیوی تھی، کوئی نبی نہیں تھا. کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے یہ نہیں نکلا ہوگا کہ ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے کہ آپ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئے ہیں اور میں بچے پالوں، گھر دیکھوں، پھر آپ کا کھانا بھی لاؤں. سوچیے ذرا. اور آپ سوچیے کہ اس وقت ہاٹ پاٹس جیسے اتنے خوبصورت سٹرلائز قسم کے برتن تھے کہ جس میں گرم گرم اور ٹھنڈا ٹھنڈا رہے. کھانا کس میں ڈال کر پہاڑ پہ چڑھتی ہوں گی؟ تصور تو کیجیے. کس طرح کوئی لکڑی کے یا پتھر کے ڈونگے، کوئی چیزیں، کوئی گلاس کی شکل کوئی ہوگی، ڈھکن بھی نہیں ہوگا جس کو ہینڈل بھی نہیں ہوگا. اس میں کھانا سنبھالنا ڈالنا کتنا مشکل ہوگا. اور 55 ایئر 55 سال کی ایک عورت اتنی سٹیپ قسم کی اونچی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتی ہے، وہ خود کو کیسے سنبھالتی ہوں گی. اور اگر ان برتنوں کو، ان کٹوروں کو، ان مشکیزوں میں کچھ پانی ڈال کر سنبھال بھی لیتی ہوں گی تو وہ بلند ترین غار حرا پر کیسے چڑھتی ہوں گی؟ کیوں کرتی تھی وہ سب؟ وہ کسی نبی کی خدمت تو نہیں کر رہی تھی کہ ان کو یقین ہوتا کہ چلو بھئی اس کے بدلے میں جنت ملے گی. وہ تو ایک عام انسان اپنے شوہر کی محبت میں اس تکلیف کو کس خوشی سے انجام دیتی تھی. آج بھی غار حرا کو چڑھتے ہوئے جوانوں کی جوانیاں نڈھال ہو جاتی ہیں. اتنی بلندی پر چڑھنے سے سر چکرانے لگتا ہے، چکر آتے ہیں. لیکن شوہر کی خدمت کا بدلہ کیا خوب ملا. کیا آج کی ہماری بیٹی جب ہمارے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو خدیجہ کا یہ کردار دکھا کر بھیجتے ہیں؟ اور کیا اپنی ماں اور اپنے گھر کی خواتین جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے بارے میں وہ یہ ساری گواہیاں دے سکتی کہ امی ابو کی بڑی خدمت کرتی ہیں اس لیے میں بھی کروں گی، چاچی چچا کی خدمت بڑی کرتی ہے. ہمارے پاس عملی کردار ہوں بھی تو ہمارے بچے کہتے ہیں آپ تو اسٹوپڈ ہیں، ہم آپ کی بیوقوفوں والی زندگیاں نہیں گزاریں گے، یا آپ تو پتہ نہیں کیا تھی دادی کی اتنی گرم سر سنتی رہی، ہم سے نہیں سنی جاتی، ہم تو ترکی بترکی جواب دیں گے. فاطمہ اور خدیجہ دونوں کو اگر کرے تو ایک ہی کہہ لیجئے کہ جڑ سے نکلے ہوئے 2 پھول تھے. ماں جیسی تھی نا بیٹی بھی ویسی ہے. آج افسوس کے ساتھ کہوں گی میں، جیسی مائیں ہوتی ہیں بیٹیاں نہیں ویسی ہوتی. تربیت کا اثر ہے، گڑبڑ ہو گئی ہم سے. پہلے ایسا ہوتا تھا، کہتے تھے کسی کے گھر رشتہ کرنا ہے اس کی نانی کو دیکھ لو جا کے، جیسی نانی ہوگی نا ویسی بیٹی ہوگی، نواسی بھی ویسی ہوگی. آج یہ غلط ہے، اس لیے کہ بیٹیاں آنکھیں مٹکا کر ہاتھ گما کے ماؤں کو کہتی ہم نے آپ جیسے بیوقوف نہیں بننا، بدھو ہیں آپ کو تو جواب دینا نہیں آتا تھا، ہم سے کو سیکھے. وہ ماؤں سے نہیں سیکھتی، وہ ماؤں کو سکھاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ 7 آسمانوں کی بلندیوں سے خدیجہ کو سلام بھیجا تھا. روح الامین جو مقرب ترین فرشتے ہیں جن کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، وہ عاجزی سے آ کر حضرت خدیجہ کو سلام دیتے تھے کہ اللہ کے نبی غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل نے کہا وہ خدیجہ آ رہی ہیں، فرشتے کو دکھ رہا تھا. اچھا جب وہ آ جائے نا تو ان کو کہنا کہ خدیجہ کو اللہ نے جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دی ہے جس میں شور و غل نہیں ہوگا، کیونکہ خدیجہ نے زندگی میں بڑی تکلیفیں سہی تھیں.
جن کے لیے آسمانوں سے سلام آتے تھے وہ خدیجہ کی آج ہم باتیں کریں گے. جن کے لیے جنت کے اندر بلند جگہوں پہ موتیوں کے محل کی بشارت آسمان سے آتی تھی. اور وہ خدیجہ جس کو خوشخبری دی تھی کہ نہ وہاں سر درد ہوگا نہ چکر آئیں گے، کیونکہ جب وہ غار حرا میں چڑھتی ہوں گی تو ضرور چکر آتے ہوں گے. جو دنیا میں سہ جاتا ہے اس کے وہاں کے معاملے آسان ہو جاتے ہیں. کچھ تو درد انہوں نے بھی سہا ہوگا. اللہ بندے کا حق نہیں رکھتا. آج آپ کو جس معاملے میں تکلیف آتی ہے نا، اگر اللہ کے لیے راضی کریں گے نا، اللہ کے لیے صبر کرنا، یہ سورہ رات میں سنیں گے آپ انشاءاللہ، زندگی رہی تو. جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ دنیا میں اس سارے صبر کا بدلہ دیتا ہے. اور اللہ کے نبی کی صحابیہ اس بات کی غماز ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ اپنے شوہر سے یہ دعا سیکھتی ہیں جو وہ نبی سے سیکھ کر آئے تھے. اور جب چند دن کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے تو پوری عدت میں یہ دعا مانگتی رہتی ہیں اور دل میں کہتی ہیں بھلا ابو سلمہ جیسا کون ملے گا. اول مہاجر، ہجرت کر کے جا کے حبشہ بھی ہجرت کی اور مدینہ میں بھی کی. اور ادھر عدت ختم ہوئی اور گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے اور آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام لاتے ہیں کہ ام سلمہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دوں. لوگوں کے رشتے کرانے والیاں کراتی ہیں، جھوٹ سچ بعد میں کھلتا ہے. اور ان کو پیغام آتا تھا کہ آپ رشتہ ڈالیے. کہا اللہ کے نبی میں تو بوڑھی ہوں. تو کہا میں کون سا اتنا جوان ہوں. کہا میں بچوں والی ہوں. کہنے لگے آپ کے بچے میرے بچے ہوں گے. کہا میرے مزاج میں سختی ہے، میں کہیں ایسے ہی کوئی ادا نہ دکھا دوں، غصے میں کچھ بول دوں اور وہ آپ کے مقام نبوت پہ زد ڈالے. کہا میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا. آج دعا کیجیے اللہ ہمارے مزاج ٹھنڈے کر دے. اپنے شوہروں کے لیے کیوں درد بنے ہوئے ہیں؟ کیا سزا دے رہے ہیں ہم ان کو؟ کبھی اپنے شوہر کا تصور تو لائیے جس کی ماں نے اس کو پالا پوسا کیا اور آج آپ اس کے لیے درد سر بنے ہوئے. کئی شوہر تو صرف گلے میں ڈالا ہوا ڈھول سمجھ کے نبھا رہے ہیں. ہمیں ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے میں کیسی بیوی ہوں. آج جا کے اپنے شوہروں سے پوچھیے، فتویٰ لے کر آئیے ان سے کہ کل جنت میں میری جانے کی وجہ آپ بنیں گے. اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جس کا شوہر گواہی دے دے گا اس کے لیے. سب کو حدیثیں آتی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دوسروں کو جہنمی سمجھتے ہیں، پہلے آپ ان کا علاج تو کیجیے. اور حضرت خدیجہ وہ ہستی تھی کہ جس کے بطن سے فاطمہ جیسی بتول پیدا ہوئی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور خدیجہ وہ تھی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں بس 4 عورتیں کمال کو پہنچی. ان میں سے ایک خدیجہ تھی، یعنی 1 آؤٹ آف 4 جو اولون السابقون میں تھی، جن کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کبھی دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا. کیا بات کرتے ہیں کہنے والے. کسی نے کہا کہ خدیجہ نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، نبی کی کوئی ضرورت ایسی چھوڑی نہیں جو پوری نہ ہو. ان کی جذباتی ضرورتیں، ان کی جسمانی ضرورتیں، ان کی اخلاق کی ضرورتیں، اخلاق سے، کردار سے، محبت سے انہوں نے اتنی جگہ بنا لی تھی نبی کی زندگی میں کہ جگہ ہی نہ چھوڑی. اللہ اکبر. آج ہم کہتے ہیں ہمیں ملا ہی کیا. خدیجہ کہتی تھی میں نے بھی دیا ہی کیا. اسلام کی جڑوں میں خدیجہ کا پانی، نبی کے کردار میں، آپ کے کریکٹر میں خدیجہ کا مال. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا عمر کا فرق 15 سال. کہنے والوں نے جو کہا، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. بات شروع ہو گئی ہے تو میں نے کہا میں کر ہی دوں، بعد میں پتہ نہیں کس موڈ میں ہوں گے آپ. کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو جو اللہ نے بچپن میں ہی ماں کی ممتا اور باپ کی وپتا سے محروم کر دیا، اللہ نے وہ خدیجہ کی صورت میں پورا کیا. وہ صرف ایک مشفق محبت کرنے والی بیوی ہی نہ تھی، وہ اندر سے جس کو پنجابی میں کہتے گجی ماں، ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ جو نسبت تھی نا، وہ آپ کا احساس تھا. یہ غار حرا میں کوئی کھانا بیویاں نہیں لے جاتی، یہ صرف وہ خوش نصیب بیویاں لے جاتی ہیں جن کو ماؤں والی محبت ہو جاتی ہے اپنے شوہروں سے. اور ایک وقت آتا ہے ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنی ہی کیئرنگ ہو جاتی ہے اور ہو جانی چاہیے جتنی ایک ماں ہوتی ہے. اور تقابل دیکھیے کہ 15 سال کا فرق تھا، ایج ڈفرنس. آج اگر آپ میں سے کسی کی ساس یا دادی نانی گھر میں ہے نا، جا کے پوچھئے گا نانی جب پہلا بچہ ہوا تھا تو آپ کی ایج کیا تھی؟ آپ حیران ہوں گے. 13 سال کی عمر میں آپ کی نانیاں مائیں بنی تھی تو بیٹے اور ماں کے ایج میں کیا ڈفرنس تھا؟ 13 سال.
تو نبی اور خدیجہ کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ آپ کہتے چلو بڑی عمر ہے، کیا کچھ کرے گی، کیا دائیں دکھائیں گی. کبھی سوچیں، میں تو انشاءاللہ جنت میں خدیجہ سے ضرور ملنے جاؤں گی. آپ کو جانا ہے تو نام لکھا دیں. کبھی ہم دنیا میں سیکھ جائیں نا ان عورتوں سے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ایسے مال دے گا. اگر آپ اپنے گھر میں سکون نہیں دے سکتی نا تو باہر نہیں دیں گی. اب میں سب سے معذرت سے ہوں جو دلوں میں بیٹھے ہوئے سوال لے کے، میاں ایسا، فلاں ایسا، ساس ایسی، سسر ایسا، وہ شرابی، میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں تو طیبات للطیبین کی بات کر رہی ہوں. فطری جوڑے. اگر غلط فیصلے کی بھینٹ آپ چڑھ گئی ہیں تو دعا کر کے، حکمت کر کے اللہ سے یا تو ان کو ٹھیک کرائیے یا بدل لیجیے. لیکن گھر کو اکھاڑا یا میدان جنگ بنانا یہ ساری پروڈکٹیوٹی کو ختم کر دیتا. آج ہمارے اس معاشرے کی 40 سے 60% عورتیں صرف کرش ہو رہی ہیں. ڈانٹیں بھی سنتی، کپڑے بھی دھوتی، کھانے بھی پکاتی، سارا دن بیچاریاں چولہے کے آگے بیٹھتی ہیں، رات کو میاں کی ڈانٹ سن کے سوتی ہیں، اور صبح پہلا جملہ یہ ہوتا ہے اٹھ جاؤ. اب ناقدری اتنی ہے، دونوں طرف گڑبڑ ہے. یہ اگر خدیجہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو آج ایسے مرد بھی بہت سارے ہیں جو خدیجہ جیسی عورتوں کی قدر بھی نہیں کرتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کرداروں کو اپنی عملی زندگی میں رکھیے. اپنی بیٹیوں کی شادی سے پہلے درس، اور صرف اجازت دیجیے صرف خدیجہ ایز اے وائف کا لیکچر دے دے. اس پہ کوئی بھی بہت ہیں آپ کے شہر میں ماشاءاللہ دیں گے. اسی فاطمہ کی کہانیاں سنی جو مجھے اتنے لمبے لمبے خط آئے آپ لوگوں کی طرف سے کہ آج پڑھ کے سمجھ آیا کہ فاطمہ کیوں تھی، وہ سردار جنت کیوں تھی. اور پتہ نہیں ہمیں کس نے کیا سکھا دیا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی آج ہماری مت کیوں ماری گئی ہے. وہی نیم حکیم بن کے ہم سب سے بڑے مفتی اپنے بارے میں جنتی، میں فلاں، باقی سب پتہ نہیں کدھر اللہ نے مجھے ڈال دیا. کڑ کے سوتے ہیں، اللہ منافق کے گھر ڈال دیا تو نے مجھے. کافر کہہ نہیں سکتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. درد بانٹنے والی خدیجہ، نبی کے زخموں پہ پٹیاں باندھنے والی خدیجہ وہ تھی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اتنا خوش رکھا ہوا تھا. آپ پتہ کہ ایک دفعہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے. ظاہر اللہ کے نبی کی شادی ہوئی 25 سال میں، نبی بنے 40 سال میں. 15 سال تک وہ ایک عام شوہر تھا، وہ نبی شوہر بعد میں بنا. اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر کے آئے تو وہاں کوئی بڑا ہی غریب قبیلہ تھا. اللہ کے نبی گھر آئے تو آپ کے چہرے پہ دکھ تھا. حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کہ آج کیا بات ہے، آپ بڑے ہی اداس سے لگ رہے ہیں. کہنے لگے میں آج فلاں قبیلے سے آئی ہوں، بڑے ہی مفلوق الحال ہیں، بڑے غریب ہیں. کہا اچھا، آپ ایسا کریں کہ ذرا جا کے نا شہر کے ذرا چند بڑے جو قابل بھروسہ لوگ ہیں نا، سردار ٹائپ، ان کو لے کر آئیں. اللہ کے نبی سوال کیے بغیر چلے گئے. امام راضی اس واقعے کو لے کر آئے، آپ خود بھی پڑھیے ان کی کتاب میں، عربی کی بک ہے. کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی گئے اور چند چیدہ جس کو کہتے ہیں معزز ہستیوں کو لے آئے. ان کے آنے تک حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کا گولڈ کوائن، سب کو پتہ اشرفی کیا ہوتی ہے، منگنیوں پہ ملتی ہے آپ کو، اللہ ہوگا، اشرفیوں کی ڈھیری تھی. اور امام راضی لکھتے ہیں کہ وہ اتنی اونچی ڈھیری تھی کہ جب اللہ کے نبی اس کے پیچھے آئے تو وہ چھپ گئے. پھر آپ نے ان مردوں کو گواہ بنایا جو سردار تھے، کا گواہ رہنا، میں یہ ساری اشرفیاں محمد کو دیتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیے جس کو مرضی دے دیجیے. اس سے جنرس کون ہوگا؟ وہ کوئی ثواب کے لیے نہیں دی تھی کہ ایک کے بدلے میں سب اسناب بلا وفی کل سنبلۃ میہ خبہ. ہم تو تیسرا پارہ پڑھا چکے ہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں پڑھا تھا، ابھی ایسی کوئی آیتیں بھی نہیں تھی آئی ہوئی، اور انہوں نے دیا. اور اللہ کے نبی کے پاس کیا تھا؟ سورس آف انکم کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے مال نہیں تھا، سکلز تھی. آج بھی بہت پیارے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی سکلز اور دوسروں کا مال مل جاتا ہے نا تو پھر دین کو ترقی ملتی ہے. آل ان ون، لاکھوں میں ایک، ون وومن شو. حضرت خدیجہ دماغ اتنا تیز، مکہ کے شہر میں سب سے امیر عورتوں میں ان کا نام، شکل و صورت کی خوبصورت، قد کاٹ کی اچھی، کپڑے پہننے میں حسین، بات کرتی تھی تو لوگ حیران ہوتے تھے. مکہ کا ہر مرد جو بڑے بڑے سردار تھے نا وہ حضرت خدیجہ سے شادی کے خواہش مند ہے، فطری طور پہ ہوں گے، اس میں کوئی ڈکی چپکی بات نہیں ہے. 2 دفعہ شادی شدہ، اور دونوں ہی دفعہ اس میں بہت لمبے اختلاف ہیں جس پہ میں نہیں پڑھتی کہ طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، لیکن زیادہ روایتوں میں یہ کہ پہلے سے طلاق ملی، دوسرے سے خود لی. اللہ چھانٹ چھانٹ کے لایا ان کو اللہ کے نبی کی بیوی بننے کے لیے.
آخر اس نے بیوی نہیں ماں والا رول بھی ادا کرنا تھا. آپ کہتے چھوٹی سی بچی لائیں لڑکے کے لیے, کوئی 15-16 سال کی بچی دے دیں ذرا میرے بیٹے کے لیے ڈھونڈ کے, کوئی چھوٹی سی ہو, گڑیا سی ہو, دبلی سی ہو, گوری سی ہو, موٹی سی آنکھیں ہو, اور جس دن میرے بیٹے کی بیوی بنے نا تو بس ولیمے اور پہلے پھیرے اور 1-2 ہفتے کے بعد وہ 40 سال جیسی تجربہ کار عورت بن چکی ہو, جو کچن میں صبح میرے سے پہلے آ جائے اور جو میاں کے سارے کام بھی کرے اور کھانا بھی بنائے. ہمارا معیار جی 15 سال بڑی عورت آپ لائیں گے اپنے بیٹے کے لیے؟ آج آپ کی برادری کے تو میں کہتی ہوں کہ دکھی پوائنٹ پہ میں ہاتھ رکھ دیا میں نے. آپ کہیں گے مجھے یہ سب کیسے پتا؟ 1 سال لڑکی بڑی ہو اور لڑکا چھوٹا ہو شادی نہیں کرتے. خدیجہ 15 سال بڑی. آپ کہتے ہیں یہ تو میرے بیٹے کے جذبات بھی نہیں پورے کرے گی, لیکن خدیجہ نے کیا کیا, کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حضرت خدیجہ کا حق ادا کرتے, اور جو مرد اپنی بیوی سے اتنا خوش ہے اس کو کچھ ملے نہ ملے. اور مزے کی بات ہے کہ عمر میں اتنی بڑی اور ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے ہوئی. 6 بچوں کی ماں تھی نبی کے, یعنی خدیجہ وہ ہے جو ایک نبی کے 6 بچوں کی ماں بنی. 4 بیٹیاں 2 بیٹے, اپنے بھی پیچھے سے 4 بچے تھے. ٹوٹل حضرت خدیجہ کے بطن سے 10 بچے پیدا ہوئے. بہت کچھ ہے, پڑھیے کتابیں, بہت کچھ ملے گا آپ کو. میں تو آپ کو بس وہ دیتی ہوں جس کا عمل سے تعلق ہے, جنہوں نے اللہ کے نبی کی وحی کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو تسلی دی. اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے آئے تو آپ نے کہا کہ میں آج کچھ محسوس کر کے آیا ہوں. اور یہ واقعہ حقیقت میں عربی کتابوں میں موجود ہے جو میں آپ کو بھی بتانے لگی ہوں. حضرت خدیجہ اتنی سمجھدار تھیں, کہنے لگی ابھی چیک کرتی ہوں کہ یہ کوئی جن کا اثر ہے یا کوئی فرشتہ. بال کھولے, یعنی آپ کے سامنے اپنی آرائش ظاہر کی اور آپ کو اپنے بازوؤں کے اندر لیا. کہنے لگی اب آپ کو وہ روح نظر آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اب نہیں آ رہی. کہا بس پھر وہ فرشتہ ہے. اگر کوئی بری روح ہوتی تو وہ تو انجوائے کرتی ایسے منظر کو دیکھ کر, تو ہو نہ ہو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ لے کر آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. اللہ کے نبی نے کہا خشیت علی نفسی زملونی. لیکن مردوں میں ابو بکر صدیق اکبر, خواتین میں خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ. کس کس کو یہ نسبت پہلے پتا تھی یا اس نے کبھی اس پہ غور کیا تھا؟ جی کبھی سوچتے بھی نہیں ہم تو. مقام صدیقیت پہ جو انسان ہوتے ہیں نا اس میں تھی. اور ایک اور عورت کا نام بھی ہے قرآن میں صدیقہ, حضرت مریم علیہ السلام. اور عیسیٰ کی ماں کہا گیا, ماں مریم نہیں کہا گیا. اور ان کا لقب طاہرہ دور جاہلیت میں ان کو مل گیا تھا, ان کے کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے. ان کی ایک اولاد ہند تھی جو ان کے پہلے شوہر عتیق سے پیدا ہوئی, اسی وجہ سے ان کو ام ہند کہا جاتا تھا. زخموں پہ پٹیاں باندھنے والی اور حسن حسین کی نانی اور فاطمہ کی ماں. نبی سے نکاح کے وقت میں عمر کی وہ منزلیں شروع ہو چکی تھی جہاں عموماً اولاد نہیں ہوتی, مینوپاز کی ایج. لیکن اللہ نے اپنا کام کر کے دکھا دیا. مال اتنا تھا لیکن پسند نہیں کرتی تھی کہ میں جا کے مردوں میں انٹریکشن کروں. انہوں نے ایک غلام رکھا ہوا تھا میسرہ نام کا, اس کو بھیجتی تھی کہ جاؤ میرا سامان بیچ کے ادھر سے ادھر, جنہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا. اور جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا, ابو طالب نبی کے جو چچا تھے نا, انہوں نے ہی ریفر کیا تھا اللہ کے نبی کو کہ جاؤ آپ جا کر خدیجہ کو آفر کرو کہ میں آپ کا سامان تجارت لے جاتا ہوں. اور بعد میں یہی ابو طالب بیچ میں آئے تھے کہ خدیجہ سے نکاح کی بات ہوئی. تو بات یہ ہے کہ وہ مثالی بیوی بھی تھی, مثالی ماں بھی تھی, مثالی نانی بھی تھی, وہ مثالی مسلمہ بھی تھی. شی واز آئیڈیل مسلمہ. اتنا کچھ آپ کو دے گئی کہ اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا. آپ کہتے کہ اس عورت کی 2 بیٹیوں کو دین حق پہ چلنے کی وجہ سے طلاق ہوئی, اور وہ دونوں بیٹیاں بعد میں حضرت عثمان کی بیوی ہوئی. ایک بیٹی کا غم بھی بہت ہوتا ہے ہمارے لیے. تو آج خدیجہ نے کبھی بھی ان غموں کو وجہ بنا کر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا. اور بات سچ ہے, اگر آپ نے کبھی سنی ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے.
آپ تو فوراً اپنا نام دیں گے، لیکن یہاں بات خدیجہ کی ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب انسان تھے تو اس کے پیچھے حضرت خدیجہ تھی، مورل سپورٹ کرنے والی۔ آج کی بیویاں ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، گھر کی فکر نہیں، گروسری لاتے نہیں، بچوں کو میں پالوں، ڈاکٹروں پہ میں لے جاؤں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی، انہوں نے قربانی دی، اور آپ دیکھیے ادھر ہاجرہ اور ابراہیم کی قربانی ہے، الگ ہو گئے اور اللہ کا گھر بن گیا اور زمزم کا چشمہ پھوٹ گیا، اور ادھر یہ بیوی نبی کو اجازت دے رہی ہے کہ جائیے آپ کام کریں، جائیے آپ وحی کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑے۔ غار حرا میں جا کر اللہ کے نبی کئی دن رہتے تھے، ستو کھول کر لے کے جاتی تھی۔ تو بہرحال آج کی عورت کو حضرت خدیجہ کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے، فلموں کی ہیروئن کو نہیں، ڈراموں والوں کو نہیں، ماڈلز کو نہیں، وہ خواتین نہیں جو اپنے جسم اور اپنے حسن اور اپنی مسکراہٹ کو بیچ کر پیسہ کماتی ہیں۔ پھر ہماری بیٹیاں خدیجہ جیسی ہوں گی۔ آج کے بعد آپ بھی جب اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈے نا، یا اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے، تو خدیجہ جیسی ڈھونڈیے گا۔ اگر اس خوبیاں والی 2-4 سال بڑی چھوٹی بھی ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور شاب ابی طالب میں زندگی کی آخری گھڑیاں گزاری، درختوں کے پتے کھائے، رات کو پانی میں پتے ابال کر صحابہ پیتے تھے، جانوروں کی طرح جسم سے مینگنیاں نکلتی تھی، پانی پاس نہیں تھا، اسی میں حضرت خدیجہ کمزور ہوتی گئی۔ اور بس اس کے بعد 10 میں رمضان ہی کا مہینہ تھا کہ حضرت خدیجہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور آپ پتہ ہے کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بیچ میں کتنا وقت ہے؟ صرف 3 دن، ایک ہی سال ہے، عام الحزن، 10 نبی، اور جس کو کہتے ہیں غم من علی غم، نبی کے لیے تو یہ سال کمر توڑ دینے والا تھا۔ تبھی تو پھر اللہ نے اس کے بعد آپ کو معراج کروائی تھی کہ آپ اداس بہت رہتے تھے، اور جب ان کی تدفین کا وقت آیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور پھر ان کو دفنایا۔ نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ اور اس طرح سے یہ پرسکون سی عورت زندگی کی خوبصورت بہاریں اللہ اور اس کے دین اور نبی کو دے کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے۔ آپ سب ایک کام تو ضرور کیجیے گا، مجھے تو اتفاق ہوا، جب بھی اللہ آپ کے لیے حج عمرے کو آسان کرے جائیں گی تو پوچھ کے حضرت خدیجہ کی قبر کو دور سے چاہے ضرور دیکھیے گا۔ کتنی پرسکون نیند ہوگی خدیجہ کی قبر میں۔ ہم سارا سکون، ساری خوشی اس دنیا میں لینا چاہتے ہیں نا، وہ کچھ وہاں کے لیے بھی رکھ دو۔ کتنا مال ہوگا خدیجہ کے پاس قبر میں، کیونکہ اپنا سارا مال دے دیا۔ ہم تو دنیا سے ہی اپنے دل کو نہ پورا کر پائیں، کیا جن کا نام سن کے دل احترام سے جھک جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس دور میں باتیں سنی تھی۔ اللہ کرے کہ جنت میں اور آپ ان کو دیکھ سکیں اور پوچھیں کہ سنائیں کیا دل پہ گزرتی تھی جب آپ پہاڑوں پہ چڑھتی تھیں، اور کس خوشی سے چڑھتی تھی۔ یہ آپ کو اتنی محبت کیسے ہو گئی اپنے شوہر سے؟ کون سا تعویذ پہنا تھا؟ کون سا آپ نے وظیفہ کیا تھا شوہر کی محبت کا؟ اور یہ آپ کے شوہر کو آپ سے کیسے محبت ہو گئی تھی کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں؟ یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے نبی کی موجود بیویوں میں کسی پہ رشک نہیں آیا، کبھی آیا بھی تو خدیجہ پہ آیا، ایک دفعہ کہہ ہی دیا۔ کیا ہو گیا، وہ سرخ ہونٹوں والی اور چوڑے منہ والی عورت کو نہیں بھولتے، وہ بڑھیا۔ اب اللہ نے آپ کو کنواری اور جوان عورتیں دی، اپنے بارے میں اشارہ تھا کہ عائشہ کہ میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا۔ ان کی بہن کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، شباہت پڑتی تھی۔ اور آپ کی بیٹی کا ہار جب اپنے عمر بن العاص کے رینسم فدیے میں دیکھا تو رو پڑے، کہا مجھے خدیجہ یاد آ گئی۔ گوشت بانٹتے تو سب سے پہلے خدیجہ کی دوستوں کو دیتے، اتنی محبت ہی اللہ کے نبی کو۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم دیکھیں۔ آپ سوچیں کہ آج آپ کو کوئی کہتے کہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، یہ تو ہوگا نہیں، جبرائیل بھیجتا، یہ نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کو وائٹ ہاؤس سے سلام آ جائے ذرا۔ میں نے دیکھا جب امریکن پاسپورٹ ملتا ہے نا، جو لوگوں کی اس وقت کیفیت ہوتی ہے نا، اگر آپ میں سے کوئی گزر چکا ہے اس مرحلے سے تو وہ جانتا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اللہ اکبر، اتنی مرغوبیت کہ آج ہمیں بلو پاسپورٹ مل رہا، گرین کارڈ تو
بہت ساروں کو مل جاتا ہے نا، پاسپورٹ کم کو ملتا ہے. لوگ وہاں کھڑے ہو کے تصویریں کھنچاتے ہیں، پلیج کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ کو کیا لگا ہوگا جب آسمان سے سلام آیا ہوگا. اور جو کارڈ ملتا ہے نا، تو جو اس وقت کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کے سگنیچرز ہوتے ہیں، بش ہے یا فلاں یا فلاں، لوگ اس کی تصویریں کھنچاتے ہیں، وہاں پورا فوٹوگرافی ہو رہی ہوتی ہے. ہم تو اتنے کم ظرف ہیں کہ چار ہمارے ہی جیسے لوگ ہماری تعریف کر دیں تو ہم فخر سے بھول جاتے ہیں. بی بی خدیجہ کو کیا محسوس ہوا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو مجھے جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا. اور مرنے سے پہلے راضیۃ مردیہ کی آواز سننی پڑے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ. یہ لوگ دنیا میں جو تھوڑی تھوڑی محنتیں تھوڑے تھوڑے وقت میں کر کے چلے گئے نا، اب تک اس کا پھل کھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہیں پیسے لگا دو تو پروفٹ آتا رہے، چلو ہمارے بچوں کے لیے آتا رہے، یہ بیٹی کا، یہ نواسی کا، یہ اس کا. یہ لوگ دنیا میں انویسٹمنٹ کر کے ڈال گئے، اور اب ان کی قبروں میں جب اس کا پروفٹ اور ان کی سٹیٹمنٹس جاتی ہوں گی تو حیران ہوتے ہوں گے. کتنے کو دن گالیاں کھائیں، پتھر سہے، باتیں سنی، کیا کچھ نہ ہوا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حق پہ کھڑے ہوئے بندے کو سمجھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پیارے نبی کی اس پیاری سی بیوی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مقام بہت بڑا ہے، یہ رتبہ ہے سوا. اور اس پہ ایک روایت کہ کیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی خوشخبریاں دلائیں. یہ بخاری کی روایت ہے 3820، ابو ہریرہ راوی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن، یا فرمایا کہ کھانا ہے، یا فرمایا کہ پینے کی چیز ہے. یعنی صحابی کو نہیں پتا کہ کیا کہا. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچائیے گا، اور میری طرف سے بھی. یعنی ایک ہی دفعہ میں جبرائیل کا اور اللہ کا سلام. اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف اور تھکن ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت مقام پہ ہمیں بھی فائز کرے.